बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशहरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से अहम और मुख्तलिफ खबरों के साथ। नाज़रीन, आपके कमेंट्स देखे। आपने कहा कि इमरान खां आ रहा है या नहीं आ रहा। मैंने कहा आ रहा। इमरान खां का पैगाम था, मैंने कोई डील नहीं करनी, कौम को वादिया बता दूं, आपकी आजादी इनसे छीन कर वापस आ रहा हूं। कल क्या होगा, गैब का इल्म अल्लाह के पास है। बज़ाहिर अदलिया कंट्रोल्ड, मीडिया कंट्रोल्ड, जमहूरियत तदफीन, लेकिन पाकिस्तान में हर हुक्मरान यही समझता है मैंने नहीं जाना। लेकिन तहरीक इंसाफ के हौसले बुलंद, लेकिन हाँ, हालात आपके ठीक हैं, बज़ाहिर नजर नहीं आता, लेकिन कल क्या हो किसको खबर। नाज़रीन, अब आ जाते हैं भारत। खदशा है कि पाकिस्तान में शिकस्त खाने के बाद दोबारा हमला करेगा, जिसका हमारे इत्तलात है कि पूरी तैयारी है। इस दफा पहले से ज्यादा ताकत से भारत को जवाब दिया जाएगा। हमारे वजीर आजम मुस्लिम ममालिक में गए हैं, भारत तैयारी कर रहा है। भारत का मीडिया बेहुदा और नामुनासिब अल्फाजों के इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल जो पाकिस्तान की फौज ने, फिजाइया ने उन्हें पलट कर वार किया, घुस के घर में मारा, उनके घरों में, तो उसके जख्म शायद हरे नहीं हो रहे। और मोदी दूसरी तरफ, नाज़रीन, बड़ी तब्दीली पाकिस्तान में आने की तवक्कुआत बानी पीटीए इमरान खां यकीनी है कि वो वापस आएंगे और इन्हीं अदालतों से केस खत्म होगा। बज़ाहिर इसके हालात नहीं, लेकिन इमरान खां का एतमाद और तरीके इंसाफ के लोग, आज अलीमा खां से बात हुई तो उन्होंने कहा इमरान खां इस मुल्क का दोबारा वजीर आजम बनेगा। जुल्म जितना मर्जी हो, आखिर उसने खत्म होना होता है। इस पर बताएंगे कि इमरान खां किस बेस पर कह रहा है। ये अदलिया बज़ाहिर कंट्रोल्ड है, मैंने बता दिया, मीडिया नहीं है, जमहूरियत आज़ादी नहीं है। लेकिन ज़ियाउल हक भी कह रहा था मैंने नहीं जाना, मुशर्रफ भी कहता था मैंने नहीं जाना, नवाज शरीफ साहब 3 दफा वज़ीर आज़म बने, चौथी दफा लंदन से डील करके आए तो कहते थे अखबारात उस दिन के निकाल के देख ले, मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अखबारात ने इश्तिहारों की पेड़ दिया, लेकिन वो वज़ीर आज़म नहीं बने। इमरान खां की हुकूमत भी 3.5 साल बाद खत्म कर दी गई, जिसे खुद नवाज शरीफ कहते थे 2018 का इलेक्शन खलाई मखलूक ने किया, और खुद ही ख्वाजा आसफ ने कहा नवाज शरीफ को उन्होंने भेजा है। हकीकत तो कुछ ऐसे है। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खां ने कहा है कि कौम तवाना रहे, जदोजहद जारी रखे। केपीके और बलोचिस्तान हुकूमत की रेट नहीं है। अंदरूनी सिंध पीपल्स पार्टी साख हो चुकी है। पंजाब में अगर इलेक्शन हो तो बहुत सीनियर सहाफियों का यह कहना है कि नून लीग का काउंसलर होना भी कामयाब है। अवामी हमायत खत्म हो चुकी है। तमाम तर फसादियत के बाद हुकूमत अवाम के दिलों से निकलकर अवाम की नफरत का शिकार हो रही है, लेकिन जुल्म के सहारे चल रही है। लेकिन बानी पीटीए इमरान खां ने कहा आप फिक्र मत करो, मैं डील नहीं करूंगा और बहुत जल्द आ रहा हूं। कल क्या होगा। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि अदम एतमाद की खबरें आ रही हैं। अदम एतमाद बज़ाहिर खुद जब नून लीग ने इमरान खां की हुकूमत पर कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं आती, फिर देखा कि MQM और बाप पार्टी उधर चले गई। अब अदम एतमाद आता है, या दूसरी तरफ इमरान खां ने पूरी पीटीआई को कहा हुकूमत के खिलाफ मूवमेंट चलाए, अदालतों में कानूनी जदोजहद भी जारी रखें, और इस एहतजाजी तहरीक में इस हुकूमत को घर जाना होगा। अवाम को 25 करोड़ अवाम को शिकस्त देना हुकूमत के बस की बात नहीं है। स्पीकर याद सादक के खिलाफ अदम एतमाद सलमान अकरम राजा ने दावा किया है। हाँ, स्पीकर याद सादक तो खुद फार्म 47 वाले हैं। अगर इन्हें रेस्क्यू ना किया गया, पीपल्स पार्टी सिंध में अपनी खोती हुई साख को बचाने के लिए, नून लीग के सीनियर लोग कह रहे हैं कि आपने आके 2018 के हारे हुए इलेक्शन में जबरदस्ती फार्म 47 से जालसाजी से हुकूमत तो ले ली, लेकिन अवामों के दिलों में से नून लीग को निकाल दिया। अब नवाज शरीफ कभी भी शायद वजीर आजम ना बने, लेकिन कल क्या हो, गैब का इल्म अल्लाह के पास है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है किसी भी वक्त स्पीकर कौमी असम्बली याद सादक के खिलाफ तरीके अदम एतमाद पेश हो सकती है। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि इमरान खां से मुलाकात में आइंदा के अमल पर तबादला ख्याल हुआ है। कुछ कुव्वतों ने कोशिश की थी कि बदगुमानी पैदा की जाए। उन्होंने कहा कि इमरान खां ने कहा मोदी फिर कोई
حماقت کر سکتا ہے، اس کے لیے ملک میں یکجہتی کی ضرورت ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے اختلافات ختم کر کے حکومت ہو یا اپوزیشن ملکی مفاد میں ایک آنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ اس پر عمران خان نے ہر اول دستہ ہو کے نواز شریف کی بجائے عمران خان نے مودی کو منہ توڑ جواب دیا تھا، اور اب بھی وہ کہتے ہیں مودی زخمی سانپ ہے، کسی وقت بھی پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ ملک میں ہونے والی سیاسی انتشار، عدلیہ پر کنٹرول کرنا اور صحافت کو قابو میں رکھنے کی بجائے ملک میں یکجہتی کی ضرورت ہے، کیونکہ مودی اس وقت زخمی ہے اور وہ پاکستان پر خدا نہ خواستہ حملہ کرے۔ ہمیں اپنی فوج، ایئر فورس اور نیوی پر یقین ہے اور عوام پاکستان کے ساتھ ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہم اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف عدم اعتماد پیش کرنے کا سوچ رہے ہیں اور یہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسپیکر ہمارے لوگوں کی تقریریں حذف کر دیتے ہیں، جبکہ اسمبلی کے کھاتے میں 8 لوگوں کو واہ کیا گیا، اس پر بھی اسپیکر نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ ناظرین، یہ اسپیکر اتنا کمزور اسپیکر پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا۔ اور اسی طرح سینٹ کے چیئرمین یوسف رضا گیلانی، جو سینیٹر ہیں اعجاز چودھری پاکستان تحریک انصاف کے، جو 2 سال سے قید میں ہیں، ان کے کئی دفعہ پروڈکشن آرڈر جاری کیے لیکن وہ اتنے کمزور ثابت ہوئے کہ ایک دفعہ بھی پیش نہیں کیا گیا۔ دوسری طرف آئینی عدالت پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ آئینی عدالت ملک میں انصاف کی امید ختم کر رہی ہے، اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ ناظرین، ایسا لگتا ہے بظاہر حالات حکومت کے کنٹرول میں ہے، لیکن 25 کروڑ عوام کی اکثریت حکومت کو مان نہیں رہی۔ یہ کڑوا سچ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے یہ اس کی مرضی ہے۔ میں تو جو حقیقت ہے وہ آپ تک بتا رہا ہوں، کل کیا ہوگا غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ ناظرین، ماضی میں سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مسلم لیگ نون بولتی رہی، اب ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سیالکوٹ کے ڈسٹرکٹ میں اسمبلی ہال میں ہونے والے الیکشن میں اگر فیئر الیکشن کرائے جائیں تو پاکستان تحریک انصاف 20 سے 25 ہزار لسٹ پر آگے ہے، لیکن فارم 45 والوں نے 47 تیار کرنے والوں نے شاید 45 بھی کیا ہو۔ اس کا رزلٹ کب آئے گا وہ تو حکومت ہی بتائے گی۔ ناظرین، پولیس کے دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف بہت زیادہ انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی شادانہ گلزار نے دعویٰ کیا کہ انہیں تحریک انصاف چھوڑنے پر اربوں روپے کرپشن کی دعوت کی گئی تھی۔ مال تو یہ ایسے بانٹ رہے ہیں جیسے مفت باپ کا مال ہے۔ بڑے بڑے بزنس مین اربوں روپے ٹیکس چوری کرتے ہیں، کرپشن عام ہے۔ اور بھائی جمہوریت، اگر عوام آپ کے ساتھ نہیں تو پیسہ آپ کو نہیں بچا سکتا، جتنی مرضی آپ ترامیم کر لیں۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز حکومت میں ایک پتہ نہیں کوئی ایسا مسودہ تیار کیا گیا ہے جس پر انتقامی کارروائیوں میں شدت آئے گی۔ انتقامی کارروائیاں اور کیا کرنی ہے؟ شہید ارشد شریف سے لے کے درجنوں صحافیوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں، عدلیہ کے جج غیر محفوظ، عوام غیر محفوظ، اور بھی کر کے دیکھ لو۔ اللہ رب العزت کل کائنات کا مالک ہے، جس دن اس کا شکنجہ آیا تو جو بھی ظالم ہے وہ کسی بھی روم میں، صحافی ہے، جج ہے، اسٹیبلشمنٹ میں ہے، سیاست میں ہے، اللہ تعالیٰ نے تکبر اور ظالموں کا عبرتناک انجام رکھا ہے۔ یہی سچ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے یہ اس کی مرضی۔ ناظرین، دوسری طرف زراعت کے شعبے میں شہباز رانا جو نہایت قابل احترام ہے، اکانومی میں بڑی زراعت کے شعبے میں تقریباً بیٹھ گیا ہے۔ زراعت کے شعبے میں صرف 0.6% گروتھ ہے۔ شہباز رانا کی یہ خبر ہے جو اکانومی میں بہت زیادہ کمانڈ رکھتے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، ہمارے دوست مظہر عباس نے کہا ہے یہ کون سا بیرومیٹر ہے کہ عمران خان فوج کی تعریف کریں گے، انہیں مبارکباد دیں گے تو انہیں ریلیف ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ یہ بات ان کی بڑی لاجک ہے۔ رائے تو سب کی ہے، فوج کی تو پورے ملک کی ہے، لیکن اختلاف سیاسی جماعتوں سے تو کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف عالیہ حمزہ کا کہنا ہے کہ پارٹی میں سزا اور جزا کا عمل ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگ گھروں میں بیٹھیں اور کچھ لوگ باہر نکلیں۔ پارٹی کو اس وقت قربانی دینے والے لوگوں کی ضرورت ہے۔ میں نے کبھی اپنی پیشیوں پر آنے کی ہدایت نہیں کی، چیف آرگنائزر انہوں نے کہا، لیکن عمران خان کی پیشی پر تمام تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینیٹر اور ٹکٹ ہولڈروں کو پہنچنا چاہیے۔ یہ انہوں نے ایک میسیج دیا ہے اپنی جماعت کے لوگوں کو۔ ناظرین، دوسری طرف محمود خان اچکزئی کہتے ہیں
کہ خدا کے لیے حکومت ہوش کے ناخن رہے، بلوچوں کو دشمن نہ سمجھے، بلوچ پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ ہاں، پرامن احتجاج ہونا چاہیے، ملکی مفاد کے خلاف کسی کو نہیں جانا چاہیے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ وطن ہے تو ہم ہیں، ہم سب کو اپنی ساوت سے زیادہ اپنا ملک عزیز ہے۔ ناظرین، دوسری طرف میں نے ہماری یہ جواب ہے کہ انوار کاکڑ نے جو وزیر اعظم نگران بن کے ملک پہ سیاہی ملی، اور فائد عیسیٰ ان کے فیسیلیٹیٹر تھے، الیکشن کمشنر فیسیلیٹیٹر تھے 2024 کے الیکشن میں، اس کو تاریخ انہیں معاف نہیں کرے گی۔ اسی لیے ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد پاکستان میں اچھے حالات ہوں گے اور اس کا ابتدا ہوگا۔ جوید ہاشمی نے بھی کہا ہے، جو مسلم لیگ نون میں رہے طریقے سے، انہوں نے کہا عمران خان کو جیل سیل میں قوانین کے خلاف رکھا ہوا ہے، اس بات پر اقوام متحدہ میں بھی جایا جا سکتا ہے، میں 2 سالہ ڈیالہ جیل رہا ہوں، عمران خان کو مجھ سے زیادہ سخت حالت میں رکھا ہوا ہے، اس کی ہمت ہے کہ وہ جیل میں رہ رہا ہے۔ یہ جوید ہاشمی کہہ رہے ہیں، جو سیاست میں بہت قربانیاں دی، مشرف دور میں انہوں نے قربانیاں دی، جب نواز شریف چلے گئے تو انہیں دیا گیا۔ ناظرین، ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔